بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، چلتے پھرتے چھوٹی سی صورت دل میں پڑھ لیا کرو، اللہ بہت خوش ہوگا، نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی صورت دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا وہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو گیا۔ گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات اس کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر رب کے معجزات کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی۔ آپ لوگ خود مجھے کہو گے ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھر ویلی جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک آزما کر دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے معجزات کو دیکھ لو۔ معجزات کو آتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھنا، ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے دیکھنا۔ جس کسی کو یہ وظیفہ بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی، وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ ویسے تو آپ نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہ کہہ رہا نہیں ملے ہوں گے۔ آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد، ہفتے یا مہینے کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو ایسا وظیفہ ہے، پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لو پیسہ آپ پر عاشق مہرباں ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں اگر ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، گھر میں تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے۔ تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ بس آپ نے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اتنا رزق ملے گا، نصیب بدل جائے گا۔ اور یہ آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں، بے شک اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی تو خلوص ہوگا، محبت ہوگی تو فیصلے تو اس پر ہوں گے۔ اور آج کا یہ وظیفہ راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنائے گا۔ یہ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل ہے، یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ سارے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں
جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مقام نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، آپ کے معاشرے میں عزت نہیں ہے، تو یہ تمام جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتا ہوں۔ اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہو، چاہے 10 سال پرانی ہے، 26 سال پرانی ہے یا 2 دن پرانی ہے، چاہے آپ نئے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کریں۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور آیت مبارکہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں، وہ بندشیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں یا آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس آیت کو 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ 33 حاجات لے کر بیٹھو گے تو ساری کی ساری حاجات غیب سے پوری ہو جائے گی، پورے سال کی رزق و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس آیت مبارکہ کو صرف 33 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ 33 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، وہ 2 نام یا غنیجو یا مغنی۔ یا غنیجو یا مغنی رب کریم کے وہ مبارک نام ہیں جو جادو جنات تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے میں تو وظیفہ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پہ جادو جنات کے اثرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص آج یا غنیجو یا مغنی کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیجو یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنیجو یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیجو یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیجو یا مغنی کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔
جب آپ 100 بار یا غنیجو یا مغنی کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، آپ میں سے جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیابی ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج قرآن مجید کی مختصر سے سورت پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہیں کی جاتی۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جس کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ جب آپ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ لو تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، اور کوششیں کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورہ کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ تو یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، پھر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اللہ آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔